السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جدید فقہی مسائل کورس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو عام طور پر ہمارے لوگوں کی زبانوں پر جاری رہتا ہے، زبان زد عام ہے، اور یہ ٹاپک ہے اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ۔ جی ہاں، وی گونا ڈسکس دا ڈفرینسز بٹوین اسلامک بینکنگ اینڈ کنونشنل بینکنگ۔ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کو ڈسکس کرنے سے پہلے چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ محترم احبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا۔ جب انسان دنیا میں پیدا ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو جینے کے لیے کچھ نہ کچھ قانون درکار تھے، جس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزار سکے، کیونکہ اگر قانون نہیں ہوگا، کوئی ضابطہ نہیں ہوگا، ضابطۂ اخلاق نہیں ہوگا، آداب معاشرت نہیں ہوں گے، تو انسانی زندگی اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ظلم ہر طرف ہوگا، بربریت ہر طرف ہوگی، اور یوں انسان جو طاقتور ہوگا وہ کمزور انسان کو پیستا چلا جائے گا۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی نہ کوئی قانون ہو، کوئی نہ کوئی ضابطہ ہو۔ تو اس کے دو ہی ذریعے تھے، دو ہی ذرائع ہیں اس کے، یا تو انسان خود سے وہ قانون بنا لے اور اپنے مین میڈ پرنسپلز اور قانون کے مطابق زندگی گزارے، یا پھر وہ کوئی اور راستہ دیکھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر مین میڈ پرنسپلز دیکھتے ہیں، مین میڈ قانون دیکھتے ہیں، تو اس میں اس بات کا کبھی امکان ہے کہ جو طاقتور شخص ہوگا وہ اپنے سہولیات، اپنی ان چیزوں کو بنیاد بنائے گا جس میں اس کو فائدہ ہو رہا ہو، اس کے برخلاف غریبوں کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ قانون بھی اس کی جناب سے آئے جس نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو جی ہاں، پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے انسان کو قانون ملا، جس کو ہم دین کہتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے اس کو اسلام سے تعبیر فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام ہمیں ایک ضابطۂ حیات دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنی زندگی کو بڑے احسن انداز میں گزار سکتا ہے۔ انسان، جیسے کہ میں نے کہا کہ ضابطۂ حیات ہے، انسان کی ایوری واک آف لائف میں وہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کو گائیڈنگ پرنسپلز دیتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا سیکٹر انسان کی زندگی کا وہ معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا معاملات کے بارے میں، بالخصوص جو تجارتی مسائل ہیں، وہاں کیا اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے دنیا میں کہ جب مالیاتی نظام کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے سامنے کہیں سوشلزم کھڑا ہوتا ہے اور کہیں کیپٹلزم کھڑا نظر آتا ہے۔ اب سوشلزم اور کیپٹلزم کی دوڑ میں کیا اسلام ہمیں کچھ تصورات دیتا ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزار کے اپنی آخرت کو سنوار سکیں اور ایک بہترین انداز میں آداب معاشرت قائم کر سکیں؟ تو اگر ہم سوشلزم اور کیپٹلزم کو دیکھتے ہیں تو ایک طرف تو ہمیں ایبسلیوٹ پاور اسٹیٹ کی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ بس جو کچھ ہے وہ اسٹیٹ کا ہے، وہ سرکار کا ہے، بس اس کے علاوہ انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ نو کنٹرول ہے اسٹیٹ کی طرف سے، جو کرنا ہے کرو، جتنا کمانا ہے کماؤ۔ تو یہ تمام تر پہلو ہمارے سامنے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اگر ایک انسان کو آپ انکنڈیشنل کر دیں گے، اس کی ساری پابندیاں اس کی ہٹا دیں گے، تو وہ پھر وہی کرے گا جو جنگل میں کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے نقصانات ہمیں سوشلزم اور کیپٹلزم کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا ہمیں اسلام اس کا آلٹرنیٹ یا نعم البدل دیتا ہے؟ تو جی ہاں، اسلام ہمیں اس کا نعم البدل دیتا ہے۔ محترم احبہ، ایک عرصے سے یہ جنگ جو کیپٹلزم اور سوشلزم کے درمیان تھی، اس کی بہت ساری بائی پروڈکٹس ہیں، اور انہی بائی پروڈکٹس میں کنونشنل بینکنگ بھی ہے کہ جو انسان کو مختلف مراحل میں وہ کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ جو کام ایک مسلمان کو کرنا منع ہے۔ وہ کام کیا ہے، کس طرح ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے، لیکن ابھی یہ بات میں ذکر کروں گا کہ اسی کنونشنل بینکنگ کے جو اگینسٹ میں یا اس کے بدل کے طور پر، اس کو آلٹرنیٹ کے طور پر
ہمیں اسلامک بینکنگ نظر آتی ہے جو ربا فری بینکنگ ہے، جو بہت سارے شرعی اصولوں کے پاسداری کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا ٹھہرتے ہیں اور یہاں پر پہلے ہم یہ گفتگو کر لیتے ہیں کہ اسلام مالیاتی نظام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اسلام مالیاتی نظام کے بارے میں چند بنیادی اصول بیان کر دیتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے، تمہیں کوئی لین دین کا معاملہ کرنا ہے تو کرو، روک ٹوک نہیں ہے، لیکن چند اصول ہیں، ان کی پاسداری کر لو۔ کیونکہ ضابطہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ نقصان لینا ہے نہ نقصان دینا ہے۔ اب وہ ضابطے کیا ہیں، وہ قوانین کیا ہیں، وہ اصول کیا ہیں؟ تو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو اسلام اقتصادی معاملات میں چند چیزوں کی ممانعت کرتا ہے۔ تو پہلے کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ خرید و فروخت کی ممنوع صورتیں، یعنی وہ صورتیں کہ جو خرید و فروخت کے شرعی احکام ہیں، جو کہ ہم نے سابقہ لیکچرز کے اندر دیکھے ہیں اور سنے ہیں اور سمجھے ہیں، تو وہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، بے باطل نہیں ہونی چاہیے، بے فاسد نہیں ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی چیز بیچ رہے ہوں جس کا بھی وجود ہی نہ ہوا ہو۔ اسی طرح جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے۔ کہیں آپ جو ہے وہ چیز تو نہیں بیچ رہے جو آپ کے قبضے میں نہیں آئی ہو۔ تو اس طرح کی اور چیزیں جو ہم نے سابقہ لیکچر سے بالتفصیل ذکر کر لی ہیں، تو خرید و فروخت کی جو ممنوعات ہیں وہ نہ ہوں۔ اسی طرح عقد کی خلاف ورزی، یعنی کوئی عقد آپ کرتے ہیں، کوئی آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی آپ نہ کریں، آپ پابند رہیں، یہ بائنڈنگ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میں پاورفل ہوں تو یک طرفہ طور پہ میں پورا معاملہ ختم کر دوں، میں جو ہوں وہ میرے تعلقات بڑے لوگوں سے ہیں تو بس میں جس سے چاہوں وہ ڈیل کروں جس میں مجھے فائدہ ہو، جہاں مجھے نقصان ہوتا نظر آ رہا ہو فوراً یک طرفہ میں جو ہے وہ کانٹریکٹ انویلڈ کر دوں، ختم کر دوں، وائڈ کر دوں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ربا سے پاک ہونی چاہیے وہ ڈیلنگ، آپ کی سود سے پاک ہونی چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم نے پریویس لیکچرز کے اندر ان ڈیٹیل ربا کے بارے میں کلام کیا ہے کہ کس طرح ربا ہمارے ٹرانزیکشنز کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا۔ اسی طرح ارتکاز کیا ہے؟ چند لوگوں کے ہاتھوں میں دولت کا سمٹ جانا، یعنی کنسنٹریشن آف ویلتھ جو ہے، اس کو شریعت مطہرہ منع کر رہی ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ امیر ترین ہوتا جائے گا اور غریب ترین ہوتا جائے گا، اور یہی ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ اور کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم شریعت کے اصولوں کی پاسداری نہیں کر رہے۔ اسی طرح غرر نہیں ہونا چاہیے، یعنی غرر سے مراد انسرٹینٹی ہے کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں تو اس میں کوئی ایسا پہلو ہمارے سامنے ہم دونوں فریقین کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے جو بعد میں جا کے نزاع اور جھگڑے کا سبب بن رہا ہو۔ اسی طرح احتکار، ذخیرہ اندوسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھتے ہیں جیسا کہ مختلف ادوار میں مختلف مسائل جب لوگوں پر آتے ہیں، جیسے کہ آج کل پینڈیمک کرونا وائرس آیا ہوا ہے، تو مختلف لوگ جو ہے اس لاک ڈاؤن کی جو ہے صورت میں ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اور پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کما رہے ہیں۔ اور پھر قمار یعنی جوا، تو آپ کوئی ٹرانزیکشن کریں، کوئی ایسی ٹرانزیکشن نہیں ہو اس میں جوئے کا پہلو ہو، تو یہ جوا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس طرح اقتناز، کہ مال کو جمع کر لینا اور شرعی واجبات زکوٰۃ صدقات نہ دینا، یعنی سارے جو معاملات ہوں تو درست کر رہا ہے، لیکن شریعت کے جو واجبات ہیں، جو زکوٰۃ آپ نے نکالنی ہے، جو صدقات واجبہ آپ نے ادا کرنا ہے، کیونکہ یاد رکھیے اسلام سوشلزم اور کیپٹلزم کے برخلاف یہ کہتا ہے کہ جتنا تمہارا حق ہے اس کے اندر، اس میں حق جو ہے وہ ریاست کا بھی ہے جو تمہیں ٹیکس کی صورت میں دینا پڑتا ہے، اور اس میں حق جو ہے وہ ان غربا کا بھی ہے کہ جن کو زکوٰۃ کی صورت میں تمہیں پیسے نکالنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیسک اکنامک پروہیبیشنز ان اسلام، تو یہ جو 8 چیزیں ذکر کی ہیں ان میں سے 4 جو ہیں وہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے ذکر کیا پہلے کہ خرید و فروخت کی ممنوع صورتیں، کہ وہ جتنی بھی صورتیں ہیں، چاہے اس میں دھوکے کا عنصر بھی ہو، چاہے اس میں ڈسیپشن ہو، جھوٹ کا عنصر ہو، تو ان تمام طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اسی طرح ربا سے پاک آپ کی ٹرانزیکشن ہونی چاہیے، سود اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، غرر کی صورت نہیں پائی جانی چاہیے۔ غرر کے بارے میں مختصراً یہاں پہ میں یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں، غرر کا مطلب ہوتا ہے انسرٹینٹی، کہ جو مستور العاقبہ ہو، جس کا انجام کار معلوم نہ ہو، تو یہ غرر ہوتا ہے۔ اب غرر کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ یہ غرر جو ہے وہ
ہلکی نوعیت کا ہوتا ہے، اسے غرر یسیر بھی کہتے ہیں، اور ایک بعض دفعہ یہ غرر بڑی نوعیت کا ہوتا ہے، اسے غرر کثیر یا غرر فاحش بھی کہتے ہیں۔ غرر یسیر جو ہے وہ کسی ٹرانزیکشن کو انویلڈ نہیں کرتا، کہ غرر فاحش جو ہے یہ انویلڈ کر دیتا ہے، اس کی بنا پر بے فاسد بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہ غرر جو ہے یہ عقد میں بھی پایا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ مثال آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، صفقتان فی الصفقہ، یعنی آپ ایک کانٹریکٹ کے اندر دوسرا کانٹریکٹ شامل کر لیں۔ مثال کے طور پر یہ میرے پاس لیپ ٹاپ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ لیپ ٹاپ میں آپ کو بیچتا ہوں اس طور پہ کہ جو موبائل فون آپ کے پاس ہے، اس سے آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ آپ مجھے سیل آؤٹ کر دیں گے۔ تو ایک ہماری ٹرانزیکشن یہ ہو رہی ہے، اسی کی ٹرانزیکشن کو کنیکٹ کر دوں میں دوسری ٹرانزیکشن کے ساتھ، یا دوسرے ڈیلنگ کے ساتھ، دوسرے کانٹریکٹ کے ساتھ، تو یہ کیا ہے؟ صفقتان فی الصفقہ، اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح بعض دفعہ ہائر پرچیز ہوتا ہے، کہ مثال کے طور پر ایک میں کانٹریکٹ کرتا ہوں کسی سے کہ بھائی یہ جو مشینری ہے یہ میں آپ سے رینٹ پہ لیتا ہوں، اور رینٹ پہ لینے کے بعد میں اس کو اون کر لوں گا، یعنی اس شرط پہ میں آپ سے لیتا ہوں کہ بعد میں آپ اس کو مجھے بیچیں گے۔ تو وہی بات جو ہم نے بے فاسد کے ضمن میں کی تھی، کہ ہر وہ شرط کہ جس کا تقاضا نہ کرتا ہو تو اور عرف میں رائج بھی نہیں ہو، اور جو بائع ہو یا پھر مشتری ان میں کسی کو فائدہ ہوتا ہو، تو وہ شرط فاسد بے کو فاسد کر دیتی ہے۔ تو اس طرح جو کنڈیشنز لگانا یہ صفقتان فی الصفقہ ہوتا ہے، تو یہ بھی عقد میں غرر کی صورت بنتی ہے۔ اس طرح بعض دفعہ مبی میں غرر ہوتا ہے، ثمن میں غرر ثمن معلوم نہیں ہوتا، مبی میں غرر ہوتا ہے کہ مبی بعض دفعہ مقدور التسلیم نہیں ہوتا، مبی معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ عقد میں جو ہے وہ جہالت پیدا کرتی ہیں، اور اس کی بنا پر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ بعد میں جا کے لڑائی اور جھگڑے کی صورت بنتی ہے۔ تو شریعت پہلے سے ہی سد ذرائع کے طور پر پہلے سے ہی منع کرتی کہ بھئی ساری چیزیں جتنی بھی SOPs ہیں ان کو فالو کرو، ان کے مطابق عمل کرو، تاکہ آگے جا کے جو ہے وہ کوئی لڑائی جھگڑے کی صورت نہ بنے۔ اس کے بعد عقد کی خلاف ورزی نہ کی جائے، یعنی جو عقد ہو اس کے جو بھی اصول ہیں ان کے مطابق آپ کا کانٹریکٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں جو فرق ہے دونوں میں، یعنی روایتی بینک میں اور اسلامی بینک میں، تو وہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ تو پہلا جو فرق بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں روایتی بینکاری کے حوالے سے کہ روایتی بینک جتنے بھی کام کرنے کے طریقے ہیں سب انسان نے بنائے ہیں، جبکہ اسلامی بینک کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلامی بینک کے کام کرنے کے طریقوں کی بنیاد شرعی اصول پر ہے۔ اور یہ ایک بہت بنیادی بات ہے جو شروع میں بھی ہم نے ذکر کی، کہ جو کیپٹلزم اور سوشلزم کے جو بائی پروڈکٹس ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں یہ کنونشنل بینکنگ بھی ہے۔ تو چونکہ یہ مین میڈ لاز سے بنے ہیں تو وہی ہے کہ جس کا جتنا روک چلا اس نے اپنا وہاں پہ فائدہ لیا۔ تو اس میں بہت ساری ایسی قباحتیں ہوتی ہیں جن کی بنا پر ہوتا کیا ہے کہ عقود فاسد ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب ایک چیز مین میڈ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ مین اس کے اندر اپنے بینیفٹ دیکھے گا، لیکن جب ایک چیز خدا تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، شرعی اصول کی طرف سے آ رہی ہے، تو اس میں انسان کی حقیقی بھلائی ہے، کیونکہ بھلائی اسی کی طرف سے آ سکتی ہے جس نے وہ چیز بنائی ہے، یعنی رب تعالیٰ نے۔ تو رب تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو انسان کے لیے جو احکام بنائے یقینی طور پر اس میں بھلائی ہی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا فرق کیا ہے کہ سرمایہ دار یعنی انویسٹر کو پہلے سے ایک طے شدہ نفع کا یقین دلا دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اسلامی بینکاری میں سرمایہ فراہم کرنے والے اور اس سرمایہ کو استعمال کرنے والے کے درمیان رسک شیئر کرنے کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کنونشنل بینک میں جائیں گے اور آپ وہاں پہ کوئی سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دی منتھ یا جب سال ختم ہو رہا ہوگا تو مجھے اتنا پروفٹ یا اتنا بینیفٹ مجھے ملے گا مارک اپ کے نام پر، انٹرسٹ کے نام پہ، جو فکسڈ ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جو اسلامی بینکاری ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا، اس میں لاس بھی ہو سکتا ہے، اس میں بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے، پروفٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی لاس اور پروفٹ ہے وہ جو ہے وہ شیئر کیا تو، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ رسک جب آئے گا تو پروفٹ لینا درست ہے، اگر بغیر رسک کے پروفٹ لیں گے تو یہ درست نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلی جو صورت ہے وہ یہ ہے، جو اگلا ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ نفع میں اضافہ ہو بغیر کسی پابندی کے
جبکہ اسلامی بینکاری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہاں بھی نفع میں اضافہ مطلوب ہوتا ہے لیکن شرعی حدود اور قیود میں. یعنی جب کنونشنل بینکنگ کی بات آتی تو بس irrespective of any condition any prohibition بس آپ جو ہے وہ نفع کماتے رہیں. لیکن اسلامی بینکاری میں کیا ہوتا ہے؟ اسلامی بینکاری میں بھی نفع کی ہی جو ہے وہ ترغیب ہوتی ہے اور نفع ہی کے لیے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں یہاں پہ بھی نفع میں اضافہ مطلوب ہوتا ہے لیکن شرعی حدود اور قیود میں. یعنی آپ جو نفع لے رہے ہیں تو نفع لیں، نفع بنائیں، نفع زیادہ سے زیادہ بنائیں لیکن شرعی حدود میں. یعنی شرعی اصول ہیں، شرعی قوانین ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ جب کوئی ٹرانزیکشن اسلامک بینک میں وائڈ ہو جاتی ہے اور وہ بے فاسد ہو جاتی ہے، کسی بنا پر اس کی شرعی قباحت آ جاتی ہے، اور شریعہ جو اسکالر ہیں، جو شریعہ آڈیٹر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کی ٹرانزیکشن ہے اس میں آپ کا پروفٹ لینا بالکل جائز نہیں ہے، تو پوری کی پوری جو بھی ارننگ ہوتی ہے وہ صدقہ کر دی جاتی ہے، وہ چیریٹی کر دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ شرعی حدود اور قیود کے اندر سارے معاملات کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسرا ایک اور فرق بیان کیا گیا ہے، قرض دے کر اس پر نفع لینا بنیادی کام ہے. یہاں قرض نہیں دیا جاتا بلکہ تجارت کی جاتی ہے. یہ ایک بہت اہم فرق ہے. بینک کی تعریف میں دیکھا جائے تو بینک کی تعریف میں یہ بات آتی ہے کہ وہ ادارہ کہ جو قرض دے اور قرض لے. بینکس جو ہیں کنونشنل بینک یہ بیسکلی اسی فارمولے پر کار فرما ہوتے ہیں کہ قرض دیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، قرض پر نفع جنریٹ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے جو کنونشنل بینک کے خلاف جو اسلامک بینکنگ آئی ہے اس میں قرض دینے کی سہولت نہیں ہوتی. یعنی بعض صورتوں میں قرض حسن دیا جاتا ہے لیکن وہ بھی بہت ہی نادر ہوتا ہے. لیکن اسلامی بینک یاد رکھیے قرض فراہم نہیں کرتا، یہ تجارت کرتا ہے. مختلف موڈز آف فائنانس سے وہ انشاءاللہ جا کے آپ دیکھیں گے تو مختلف موڈز آف فائنانس کو جب آپ غور کریں گے تو اس کے ذریعے وہ تجارت کرتا ہے، پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے اور وہ پھر اپنے کسٹمرز میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. اس کے بعد اگلا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ روایتی بینکاری میں اپنے ڈپازیٹرز کی رقم کی واپسی کی یقین دہانی لازم کروانی ہوتی ہے، اور اسلامی بینکاری میں کیا ہوتا ہے کہ سوائے کرنٹ اکاؤنٹ کے جس کی بنیاد قرض ہوتی ہے بینک اپنے صارف سے نفع و نقصان شیئر کرتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے، کیونکہ یاد رکھیے جب آپ کسی بھی کنونشنل بینک میں جاتے ہیں اور آپ اپنی رقم جمع کراتے ہیں تو چاہے کرنٹ اکاؤنٹ ہو چاہے سیونگ اکاؤنٹ ہو، دونوں ہی صورتوں میں شرعی حیثیت اس کی قرض کی ہوتی ہے. چنانچہ کرنٹ اکاؤنٹ میں تو آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا ہوتا تو وہ تو ایک طریقے سے درست ہے، اگرچہ اس کو بھی منع کرتے ہیں کہ ایک سودی ادارے سے تعاون کی صورت بنتی ہے. لیکن بہرحال سیونگ اکاؤنٹ کے اندر چونکہ آپ باقاعدہ طور پہ قرض دے کر نفع لے رہے ہوتے ہیں، یا بینک میں آپ جاتے ہیں لون لینے کے لیے اور اس لون پر آپ جو ہے وہ سود دے رہے ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ قرض ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں پہلے بھی ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ قرض جو ہے یہ سیکیور ہوتا ہے. یعنی سامنے والے کے اوپر یہ واپس کرنا لازم ہوتا ہے. ان کیس اگر آپ نے قرض کے طور پہ کسی کو کوئی چیز دی اور بغیر اس کی نیگلیجنس کے، کیئرلیسنس کے وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو ایون دین اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ چیز وہ واپس کریں. برخلاف امانت کے، کہ امانت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی اور اس کی نیگلیجنس نہیں ہے، اس کی کیئرلیسنس نہیں ہے، تو پھر وہ چیز اس کو اوپر واپس کرنا لازم اور ضروری نہیں ہوتا. تو بہرحال ہم آپ کو یہ بیان کر رہے تھے کہ جب ایک ڈپازیٹر جاتا ہے تو وہ اپنے پیسے جو رکھوا رہا ہے یہ قرض کی فارم ہوتی ہے، اور یوں پھر وہ اس کو سیکیور ہوتا ہے کہ واپس ملنا ہی ملنا ہے. اس کے برخلاف اسلامک بینکنگ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے پیسے جمع کراتے ہیں تو آپ کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں، آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں کرائیں یا جو ہے سیونگ اکاؤنٹ میں کرائیں. اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں کرواتے ہیں تو پھر اس پیسے کی حیثیت جو ہے وہ قرض کی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو کوئی بھی بینیفٹ نہیں مل رہا ہوتا. اس کے برخلاف سیونگ اکاؤنٹس میں جب جاتے ہیں تو وہاں چونکہ باقاعدہ طور پہ تجارت میں وہ پیسے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ سرمایہ کاری ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں سرمایہ کاری ہوتی ہے، جہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہاں پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، لاس بھی ہو سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو سیونگ اکاؤنٹس کھلواتے ہیں ان کو پہلے میک شور کر دیا جاتا ہے کہ آپ کی جو رقم ہے وہ
لاس میں بھی جا سکتا ہے، اگرچہ بعد میں بینک اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بہرحال اصولی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ آپ کو لاس بھی برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ڈفرینس بیان کرتے ہیں کہ بینک اور صارف کا تعلق ایک قرض دینے والے اور قرض لینے والے کا ہوتا ہے، اور اسلامی بینکاری میں بینک اور صارف یعنی کسٹمر کا تعلق جو ہے فروخت کنندہ، خریدار، شراکت دار، سرمایہ کار کا ہوتا ہے۔ یعنی کسٹمر ریلیشن شپ بیان کر رہے ہیں کہ جب بینک میں آپ جاتے ہیں تو شرعی طور پر بینک اور آپ کا جو ریلیشن ہوتا ہے یہ دائن اور مدیون کا ہوتا ہے، یعنی قرض دینے والے اور قرض لینے والے کا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اسلامک بینکنگ کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں جو ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے وہ ریلیشن جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ خریدار اور فروخت کنندہ کا ہوتا ہے، کبھی وہ شراکت داری کا ہوتا ہے، اور کبھی وہ سرمایہ کاری کا ہوتا ہے۔ تو یعنی کرنٹ اکاؤنٹ کے علاوہ جتنے بھی ریلیشن ڈیولپ ہوتے ہیں وہ سب کے سب یا تو تجارت کے حوالے سے ہوں گے یا بعض دفعہ اجارے کے حوالے سے ریلیشن ڈیولپس ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، انشاءاللہ جب آپ موڈز آف فائنانس پڑھیں گے تو اس میں ڈیٹیل میں وہ چیز ذکر کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ایک ڈفرینس بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تمویل کاری صرف پیسے کے لین دین سے ہوتی ہے، جبکہ اسلامی بینکاری میں تمویل کاری یعنی فائنینسنگ جو ہے وہ حقیقی اثاثوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ کنونشنل بینکنگ میں منی بیس یا منی بیک جو ہے وہ ایسٹس ہوتے ہیں، جتنے بھی ایسٹس ہوتے ہیں وہ ریئل ایسٹس نہیں ہوتے۔ چنانچہ میں پیسے پہ پیسے بنا رہا ہوتا ہوں، میں پیسے دیتا ہوں قرض کے طور پر اور اس پہ پیسے جنریٹ کر رہا ہوتا ہوں، اس پہ نفع جنریٹ کر رہا ہوتا ہوں، اس پہ پروفٹ بنا رہا ہوتا ہوں۔ اس کے برخلاف کہ جو اسلامک بینکنگ ہوتی ہے وہ ایسٹ بیک یا ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ ہوتی ہے۔ ایسٹ بیک یا ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی، جو بھی صورت بنے گی، اس میں لازماً کوئی نہ کوئی ریئل ایسٹ، کوئی نہ کوئی حقیقی اثاثہ موجود ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر میں ایک مرابحہ کا کانٹریکٹ کرتا ہوں تو مرابحہ میں جہاں پیسوں کی لین دین ہوگی وہاں حقیقی طور پر کوئی نہ کوئی ایسٹ موجود ہوگا، کوئی نہ کوئی مشینری، کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوگی جس کو فزیکلی میں دیکھ سکتا ہوں، چھو سکتا ہوں، ایک ٹینجیبل ایک آئٹم ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے کہ جو اسلامک بینکنگ کو کنونشنل بینکنگ سے بالکل جدا کر دیتا ہے، کیونکہ یہاں پر جب ایسٹ بیس بینکنگ آتی ہے تو یہاں پر پھر سود کی صورت تقریباً ناپید ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ جو خرابی کے عناصر ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامک بینکنگ کی جب ہم نے ڈفرینسز پڑھ لیے تو وہ کیا موڈز آف فائنانس ہیں یا وہ کیا تمویل کاری کے طریقے ہیں جس کی بنا پر اسلامی بینکاری کی جا رہی ہے۔ تو اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو چند بنیادی اور بڑے موڈز آف فائنانس آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے کہ پہلا ہے مداربہ، مرابحہ، استثناء، سلم، شرکت متناقصہ جسے ڈمنشنگ مشارکہ بھی کہتے ہیں، اور اجارہ۔ تو یہ چند موڈز آف فائنانس ہیں جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو اپنے آئندہ لیکچرز میں کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے کیں اس میں جو غلطی کوتاہی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور ہمیں جان کر اور علم دین حاصل کر کر اپنے معاملات زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔